اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب القرآن کی ایک سورہ جو 28ویں پارے میں ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی اور 107 نمبر تھی جب اس کا نزول ہوا، 66 نمبر ترتیب کے اعتبار سے ہے، التحریم اس کا نام ہے، جو اس سورہ کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس جاتے تھے مدینہ میں، ان میں سے زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں جاتے اور کچھ دیر قیام کرتے، شہد وہاں وہ ان کو دیتی، شہد استعمال کرتے، اور اس غرض سے تھوڑی دیر ٹھہر بھی جاتے۔ اب آپ کی دیگر ازواج میں عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما، انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہیں گی جب آئیں گے، دونوں میں سے کسی کے پاس آئیں تو کہیں گی کہ آپ کے جسم سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جب ایسا انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مغافیر نہیں کھایا بلکہ میں نے شہد استعمال کیا ہے، اور قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم اب میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ بو سے آپ کو نفرت تھی، آپ کے پاس فرشتے آتے تھے، ان کو بو پسند نہ تھی، یوں آپ نے قسم کھا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اس کی نازل کی، یا ایہا النبی، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرموا، آپ اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں، ما حل اللہ لکا، جو ہم نے اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے یعنی شہد، آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں۔ تنبیہاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور کہا کہ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، کہ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ کو بات پسند تو نہ آئی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ بھی کی اور فرمایا کہ اللہ بخشنے والا ہے، لغزش، اس لغزش کو ساتھ ہی بخشش کا بھی فرما دیا۔ بہت ساری باتیں عیاں ہو گئی، دلائل کے طور پہ ہمارے پاس آ گئیں، کیونکہ یہ کتاب ہے ہی انسانوں کی نصیحت کے لیے۔ فرمایا کتاب انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، الیہ، آپ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس وجہ سے نازل کیا گیا فرمایا لتخرج الناس، اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو نکالو، من الظلمات الی النور، کفر و شرک کی گمراہیوں سے، دیگر برائیوں سے تم ان کو نکال کے ہدایت کی طرف، ایمان کی طرف، معصیت سے بچا کے نیکی کی طرف لاؤ تمام انسانوں کو۔ مومنین کے لیے ھدی للمتقین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب۔ تو اس طرح سے ثابت ہو گیا یہ کہ جو آج دعوے کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو علم غیب دیا گیا ہے، پیدائشی عالم الغیب تھے، بعض نے کہا معراج کے موقع پہ علم غیب دیا گیا، بعض نے کہا کہ عطائی علم غیب ہے، سب کی نفی ہو گئی۔ بہت ساری آیات سے، واقعات سے ہوتی ہے، یہاں بھی اس پس منظر سے بھی ہوئی۔ اگر آپ غیب جانتے تو کبھی ایسی لغزش بھی نہ ہوتی آپ سے، اور آپ اپنی ازواج سے کہہ دیتے کہ تم نے جو بات کی ہے، مشاورت کی ہے، صلاح کی ہے مغافیر کے بارے میں، تو میں نے تو مغافیر نہ کھائی ہے، نہ میں کھاتا ہوں، اور نہ میں شہد کو اپنے اوپر جو ہے وہ منع کروں گا۔ لیکن چونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، اور نہ ہی آپ کی بیویاں
اللہ کی ولیاں تھی وہ بھی عالم الغیب نہیں تھی. اگر وہ ہوتی تو ان کے بھی علم میں یہ بات ہوتی کہ اگر ہم یوں کہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو جائے گا, آپ اپنے اوپر شاید کو قسم کھا لیں گے اور اللہ قرآن نازل کرے گا, آپ کو تنبیہ کرے گا اور ہمیں بھی شرمندگی ہوگی, ہمارا بھی نام آ جائے گا بیچ میں کہ آپ نے اپنی بیویوں کی خوشی کی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا. لہذا انبیاء کی ازواج بھی عالم الغیب نہیں تھی. اور یہ بھی ثابت ہو گیا جو کہا گیا کہ مختار خل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ثابت ہو گیا کہ کوئی اختیار نہیں دیا گیا کسی کو بھی. اگر اختیار ہوتا تو شہد حرام کر لیا تھا, اللہ کہتا ٹھیک ہے آپ نے حرام کر لیا, اب یہ حرام ہی ہے, آپ پہ بھی حرام ہے, لوگوں پہ بھی حرام ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے حلال و حرام کی تمیز ہمیں سکھلائی ہے وہ آپ نے نہیں کیا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کیا ہے. وہ وحی کے ذریعے سے, جیسے کتا قرآن میں نہیں ہے کتا حرام ہے, حدیث کی دلیل دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی حدیث کو ماننا ضروری ہے, حدیث کو نہیں مانو گے تو گویا تم نے قرآن کو بھی نہیں مانا. دیکھو قرآن میں کتے کا ذکر نہیں ہے, حدیث میں کتے کا ذکر ہے, نبی علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے, تو نبی علیہ السلام نے وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو ثابت ہو گیا کہ پیغمبر کو اختیار کسی قسم کا کوئی نہیں دیا گیا ہے, سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. اور جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ ایمان والوں کے لیے, چونکہ ہدی للمتقین کتاب ہے, متقین کو بھی راستہ چاہیے, ہدایت چاہیے, اور بھول جاتے ہیں, خطائیں ہو جاتی ہیں, لغزشیں ہو جاتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, مستقل رہنمائی چاہیے. مومن تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں, مومن تھے جبھی 5 اولیاء اللہ بنے تھے وہاں پر, اور اس کے بعد بھول گئے, بلا دیے گئے اور پھر بھٹک گئے اور پھر کفر و شرک آ گیا. اس لیے رہنمائی چاہیے ایمان والوں کو بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والے بندے ہوتے ہیں, مومن ماننے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. الذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں ایمان والے. اور رسول سے محبت کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک اپنے ماں باپ بہت عزیز ہوتے ہیں, اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے, اور ہر ایک چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ سے محبت, رسول سے محبت, پھر اللہ سے محبت کے تقاضے اور رسول سے محبت کے تقاضے اور ایمان کے تقاضے, یہ سارے تقاضے پھر یہ پورے کرتے چلے جاتے ہیں اپنی اصلاحیں کرتے ہوئے. اور ان اصلاحوں کے لیے اللہ نے یہ کتاب کا ذمہ لیا ہے, احادیث نبوی کا ذمہ لیا ہے. سارے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں, یہ کہ یہ محفوظ ہے, کتاب اللہ بھی محفوظ ہے, سنت رسول بھی محفوظ ہاتھوں میں کی گئی اور آج ہم تک موجود ہے. جو کہ توں چھاٹی ہوئی غلط الگ صحیح الگ ہمارے سامنے موجود ہے. لہذا یہاں پر مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو, بچاؤ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے جہنم سے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا ایندھن کافر ہیں, مشرک ہیں, منافق ہیں اور الگ نکل جانے والے ہیں, سرکش ہیں اور پتھر ہیں, نہیں, بلکہ انسان کا لفظ بالخصوص آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و بھری کتاب ہے یہ. مومن بھی چونکہ انسان ہے, یہ انسان پہلے ہے, بعد میں مسلمان بھی ہوتا ہے, پیدائشی بھی مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ وضاحت کر دی گئی کہ مومن بھی اس جہنم کے اندر جلائے جا سکتے ہیں اور یہ حادثہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اس کی بہت ساری مثالیں بھی بیان فرما دی. یہاں ان کے ایمان کا ذکر کرتے ہوئے اس جہنم کا ذکر کیا کہ ایمان والوں اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچانے کے لیے تیار رہو. وہ جہنم جو ہے وہ گھات میں بیٹھی ہوئی ہے, اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ گھات لگائے ہوئے ہے, گمراہ کرنے والا گمراہ کر رہا ہے, گمراہیاں چاروں طرف سے. ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے ایسی جگہوں سے تم پر حملے کرتے ہیں اور ایسی جگہوں سے تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, یعنی چاروں طرف سے یہ حملے آپ کے علم میں ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگتے ہوئے مالداری کی پناہ, کہ مالداری سے پناہ مانگتا ہوں یہ فتنہ ہے. مالداری کو فتنہ قرار دیا اللہ کے رسول نے, یہ بہکا دیتا ہے, بھٹکا دیتا ہے, اور جنت کے اندر جو ہے وہ 500 سال بعد
یہ داخل کیے جائیں گے، امیر، حساب اتنا لمبا ہوگا، اور پھر کمزوری، لاچاری، معیشت کی کمزوری، مال کی کمزوری، غریبی، یہ بھی فتنہ ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فتنہ ہے، اور اس طرح سے دنیا کو فتنہ قرار دیا، المال والبنون، اس کو فتنہ قرار دیا گیا، اور سستی اور کاہلی کو فتنہ قرار دیا گیا، یعنی فتنے آزمائشیں اتنی زیادہ ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے، لمبی دعا میں سے ایک لفظ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں سستی کی، سستی اور کاہلی کی۔ یہ سستی اور کاہلی یہ جو ہے قوموں کا رخ بدل دیتی ہیں، یہ تحریک کا نہ ہونا یہ قوموں کے عقائد بدل دیتی ہیں، یہ مقام بدل دیتی ہیں۔ مقام جنت تھا، بنا دیا گیا جہنم۔ یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ مقام جو ہے وہ جہنم ہو اور بنا دیا جائے جنت، سستی کی وجہ سے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ کاہلی اور سستی یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو یہ سارے فتنے اور مصیبتیں گھیرے ہوئے ہیں انسان کو۔ مومن کے لیے یہ زیادہ سخت آزمائشیں ہیں، لہذا اس مومن کو احساس دلایا گیا کہ اس جہنم سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی کوشش کے بعد ایک مومن اس کو حاصل کرتا ہے۔ جو پیدائشی مسلمان ہیں شاید وہ اس کی قدر و قیمت ایسے نہ جانتے ہوں، شاید وہ اس طرح سے ڈر اور خوف ان کے اندر نہ ہو۔ آپ لوگوں کا مشاہدہ ہے، ہمارے بچے جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کا دھیان ایسا نہیں ہے جنہوں نے پوری جستجو اور پوری کوشش کے بعد، دن اور رات کے مطالعے کے بعد، بحث و مباحثوں کے بعد اور دلائل کے بعد، کتابیں ٹٹولنے اور کھنگالنے کے بعد ایمان کو قبول کیا ہے۔ وہ دوسرے ایسے نہیں ہیں، لیکن ان دوسروں کے لیے بھی یادداشتیں اور قصے موجود ہیں، سچی باتیں موجود ہیں کتاب اللہ میں اور سنت کے اندر کہ اور بھی تو پیدائشی تھے، دیگر صحابہ بھی تو پیدائشی تھے جن کے دل مسجدوں میں اٹکے رہتے تھے، پیدائشی مسلمان تھے۔ ابن عمر، ابن مسعود، ابن زبیر پیدائشی مسلمان تھے، اور مرتے دم تک وہ چپکے رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی 12 نمونے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوفناک جہنم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہاں فرشتے مقرر کیے ہیں، جو پوری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس جہنم پہ فرشتے اس جہنم کی طرح کے ہیں، یعنی ایسے نہیں ہے کہ جو کہیں سلام علیکم ادخلوا الجہنم کہ تم پر سلامتی ہو، خندہ پیشانی سے ملے، پھول لیے کھڑے ہوں اور خوش آمدید کہیں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی 2 صفتیں بیان فرماتا ہے کہ جیسی وہ سختی جہنم کے اندر موجود ہے، غلاظن، یہ فرشتے ایسے ہیں تند خو، تیوڑیاں چڑھائے ہوئے، سخت مزاج فرشتے اس جہنم کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں۔ دوسری یہ کہ وہ شداد ہیں، وہ سخت مزاج ہیں، ان کے مزاج بھی سخت ہیں۔ اور 2 خوبیاں ان کی بیان فرمائی کہ یعصون اللہ ما امرہم، ان کی ایک خوبی تو یہ ہے جو بندوں میں ہونی چاہیے تھی، جو بندوں کے لیے پروردگار متقاضی ہے، اور جو غلطی کر کے یہ وہاں پر جائیں گے یا گئے یا جائیں یا یہ حادثہ مومنوں کے ساتھ پیش آ جائے کہ ان سے بھی یہ غلطی ہو، فرمایا کہ یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں، اس کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ فرشتے جہاں مقرر کیے گئے تھے، اگر یہ جاننے والے بھی ایسے ہوتے، اس پہلے حکم سے ایمان لانے کے بعد سے لے کر وہ سارے عوامل کے احکامات، عملوں کے احکامات مانتے رہتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ اور کرتا۔ اور فرمایا دوسرا ان کا فعل اور خوبی یہ کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہوتا ہے، حکم سے تجاوز نہیں کرتے، حکم کو بدلتے نہیں ہیں، بالکل اسی طرح کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرشتے تھے اور بندے نہیں کر سکتے ہیں، بندے ایسا کر کے گئے ہیں، ایسا کر کے خیر القرون میں گئے ہیں، بندے تھے، کمی کوتاہی بھی ہوئی، بھول بھی گئے، یاد کرا دیا گیا، قائم رہے، جمے رہے، جماؤ دکھایا، چپکے رہے اور کامیاب ہوئے، اور اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور بعد والے بھی، صرف صحابہ نہیں، بعد والے بھی خیر القرون کے اندر بھی لوگ موجود رہے اور رہیں گے قیامت تک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن زمین پر ہوگا تو قیامت برپا نہ ہوگی، یعنی قیامت برپا جب ہوگی جب سارے مومن ختم کر دیے جائیں گے، یعنی ایسے قائم رہنے والے انسان ہو سکتے ہیں۔ ہم سے بھی یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم کام وہ کرو جس کا اللہ حکم دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کے اوپر دلائل دیتا ہے قرآن کے اندر۔ بہت سارے ایسے مسلم گھرانے، مسلم خاندان، مسلم آلوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے کام کو لیا اور کیا، اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے کی۔ یہ ہمیں سکھلایا گیا، دین کا کام کرنا ہے، اللہ نے چنا ہے، کنتم خیر امہ کہا ہے، تم بہترین امت ہو۔ وجہ اس کی یہ تھی، تمہیں چنا گیا تھا
उखरिजत लिन्नासी, अरबों इंसानों में से तामुरूना बिल मारूफी, नेकी की तरफ बुलाओगे, वयनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकोगे, लेकिन इब्तिदा अपने घर से करोगे। इब्तिदा अपनी ज़ात के बाद अपना घर है, अपनी इस्लाह। दूसरों के घरों में झांकने से पहले, दूसरों की इस्लाह करने से पहले, दूसरों तक बात पहुंचाने से पहले अपनी ज़ात और अपने घर वालों की फिक्र करनी है, अपने घर वालों के ऊपर निगाह रखनी है, अपने घर वालों को देखना है, उनके अवामिल को देखना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। नबी अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया गया कि आप अपने बाप इब्राहीम के दीन पर हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर नबी अलैहिस्सलाम को, लिहाजा हमारा दीन भी वही जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन। और हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा को देखना होगा किताबुल्लाह के अंदर। और दावा हम करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, वो लोग भी करते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। अल्लाह ने वजाहत कर दी कि ना वो ईसाई थे ना यहूदी थे। मा काना इब्राहीम यहूदियों वला नसरानियों वला किन काना हनीफा मुस्लिमा, वो मुसलमान थे, वो अल्लाह तबारक व तआला के हनीफ बंदे थे। अब उनकी ज़िंदगी के सारे पहलुओं को देखें, उनके सिर्फ ईमान को ना देखें, ईमान तो हमारे सामने है ही, उनकी ज़िंदगी के सारे पहलू देखें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब 1800 कबल मसीह के अंदर इराक के शहर उर के अंदर माबूस किया गया, वहाँ पे अंज़ार तबशीर के लिए उनको चुना गया। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या अमल किया था? जब ये कहा गया कि असलिम इब्राहीम, फरमाबरदार हो जाओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा असलमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं अपने रब्बुल आलमीन का ताबेदार और फरमाबरदार हो गया हूँ, मैं झुक गया हूँ अपने रब के आगे। और अब ये बुराई से रोकना और अच्छाई की तरफ बुलाने के लिए सबसे पहले अपने बाप के पास गए हैं, अपने घर वालों की तरफ उन्होंने गौर किया और अपने घर के अफराद से उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया है। कुरान में पढ़ लें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने बाप से कहा है कि अब्बा जान, ये आप किन से मोतकिफ हो गए हैं, किन के मोतकिद हो गए हैं? ये तो तमासील हैं, ये तो खुद बनाई गई मूर्तियां हैं, खुद तराशे गए मुजस्मे हैं, आप इनसे मोतकिफ हो गए हैं, इनके मोतकिद हो गए हैं, बाप से कहते हैं। और दूसरी जगह फरमाया हुआ इज़ क़ाला इब्राहीमु लिअबीही व कौमिही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से और कौम से और घर के दीगर अफराद से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीगर अफराद के अंदर उनकी बीवी है, उनको दलाइल देते हैं, उनको समझाते हैं दीगर अफराद में। और फिर यही हुआ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा रहमतुल्लाह अलैहा ईमान लेके आई हैं, बाप नहीं माना है, सारा रहमतुल्लाह ईमान लेके आई है पूरी उस ज़मीन के ऊपर। उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक वक़्त वो था कि ज़मीन पे सिर्फ 2 मुसलमान थे, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक सारा रहमतुल्लाह अलैहा उनकी बीवी। यानी उस कोशिश के बाद सबसे पहले बीवी ईमान लाई है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम को गार में जब फरिश्ते ने दबोचा है और आए हैं तो बीवी को कहा कंबल उड़ा दो, तो यही बीवी सबसे पहले ईमान लाई है। जब इनके ऊपर पूरी तवज्जो दी है, नबी अलैहिस्सलाम ने पूरा वाक़या बयान किया है, सारा कुछ सुनाया है। और फिर अपना किरदार था उनका जिनको उन्होंने सुनाया है खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने। और अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा एक मौके पर कहती है कि आप हमेशा उस लाल मसूड़े वाली को याद करते हैं, यानी बूढ़ी थी, 40 साल की उम्र थी इनकी, 25 साल की नबी अलैहिस्सलाम की जब शादी हुई है, और बूढ़ी हो गई हैं, मसूड़े दांत टूट गए हैं, मसूड़े नजर आते थे। अम्मा आयशा इरशाद फरमाती है तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आयशा, जब तेरी कौम ने मेरा साथ छोड़ दिया था तो उसने मेरा साथ दिया था। यानी घर के अंदर से अपने घर के अपने साथी के साथ इस बात को शेयर करना है, इसकी इब्तिदा करनी है और पूरा जोर लगाना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवानी का ये उनका आलम है। और अब जब वहां से निकले हैं, खानदान के अंदर बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली के अंदर सिर्फ ये बीवी और बच्चे नहीं हैं, ये भांजे भतीजे, ये नवासे पोते पोतियां, ये सारे आपके खानदान के लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, माँ बाप हैं। इसका आप नतीजा ये देखें इस कोशिश का कि जब हिजरत हुई है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया है, बात करते रहे हैं। और जब यहां से निकले हैं, 3 अफराद थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी सारा रहमतुल्लाह अलैह और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम। लूत अलैहिस्सलाम भतीजे थे, घर का बंदा तीसरा ईमान लेके आया है। नबी अलैहिस्सलाम देखे, पहले खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ईमान लाई हैं, बाद में अली रजी अल्लाह अन्हा अपने घर का बच्चा ईमान लेके आया है। बच्चों में सबसे पहले अली रजी अल्लाह अन्हो हैं, जो आपके भतीजे थे, जिनके घर में आप रहते थे। तो ये कोशिश करनी ही घर से है। फरमाया गया कि अपनी और अपने अहलो याल की जानों को बचाओ और फिर करते रहना है। इसमें सुस्ती काहली नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवानी के आलम में हैं, बूढ़े हो गए हैं तो बात कहनी बंद कर दी है, नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ बुढ़ापे में इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम से, और इनको फिर छोड़ा गया है मक्का के अंदर
تربیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی چاہتا تھا کہ یہ نسل انسانیت تک یہ خیر کی بات پہنچے اور اس خانہ کعبہ کی تعمیر ہو، وہاں چھوڑا گیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بالکل تربیت ان کی گائے بگائے، جب دوڑنے کی عمر کو پہنچے اسماعیل علیہ السلام اس وقت وہاں پہنچے اور ذبیحے والا خواب سنایا ہے، بیٹے نے تابع داری کا اظہار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب بیٹا بڑا ہو گیا ہے، بچے کے بچے ہو گئے ہیں، تب وہاں پر جاتے ہیں تربیت کرتے ہوئے بیٹے کو، اور بہو سے کہتے ہیں کدھر ہے، اور بہو تھوڑی ناشکری کا اظہار کرتی ہے تو کہتے ہیں اس کو کہنا کہ چوکٹ بدل لے، پھر دوبارہ جاتے ہیں اور دوسری بہو جو ہے وہ اظہار کرتی ہے شکر گزاری کا تو کہتے ہیں کہ چوکٹ مضبوط رکھ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل اپنے اولاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد مالک ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے وصیت۔ اب یہ بھی وصیت بڑھاپے کے اندر ہے، اور دونوں کی بڑھاپے میں بیٹے اور ان کے بیٹے آگے ہو گئے ہیں، زبان کو بند نہیں کرتے، مومن اپنی زبان اپنا دل و دماغ کو سن نہیں کرتے ہیں، ورنہ سب کچھ سن ہو جاتا ہے۔ یہ تحریک زندہ رہتی ہے، ایمان زندہ رہتا ہے، اور ایمان کی تحریک سے اجتماعیت زندہ رہتی ہے، اور پھر یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے جنت عطا فرما دے۔ اگر خاموش ہو جائیں گے تو شیطان چاہتا ہے کہ خاموش ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اب بڑھاپے کے اندر دیکھیں اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین دین اسلام۔ اور بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک مسلمان رہنا، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ مرتے دم تک کا سودا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا، مرتے دم تک تم فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور پھر ان کے بیٹے آگے اسحاق، ان کے بیٹے آگے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں کو دیکھیں مصر کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے جمع ہیں، بیوی جمع ہیں، سارے معاملات گزر گئے ہیں، بیٹوں نے معذرت کر لیا بھائی سے، یوسف علیہ السلام سے، اور وہاں قریب المرگ ہیں یعقوب علیہ السلام، اور قریب المرگ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی موت کے قریب اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں، یعنی زندگی میں کرتے رہے ہیں باقاعدہ، اور اب پوچھ رہے ہیں کہ بیٹوں میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، بیٹو میرے بعد کس کو پکارو گے، کس کو پوجو گے، کس کے آگے جھکو گے؟ بیٹے کہتے ہیں ابا جان آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی بندگی کریں گے۔ نام لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کا نام لیتے ہیں، ہم ان کے الہ کی بندگی کریں گے جو اللہ یکتا کے مسلم تھے، اللہ یکتا ہے اور وہ اس اکیلے کے مسلمان و فرمانبردار تھے، ہم ان کی بندگی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ پوری نسل آپ دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں اسی کتاب کے اندر ایک اور آل کا ذکر ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کا خاندان ہے مسلم خاندان۔ ایک آپ کو ملے گا لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، سورہ لقمان بڑی معروف ہے، اور یہ آیت ہم بیان کرتے ہیں۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے بیٹے سے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس کو نصیحت کرتے ہوئے، ایک ایک بات سمجھنے والی ہے، آیا ہم نصیحت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آیا ہم اجتماعیت سے جوڑ رہے ہیں کہ نہیں جوڑ رہے؟ آیا ہمارا عمل ان صالحین کی طرح سے ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے یہ ہمارے آگے پیش کیا جاتا ہے قرآن اور احادیث، اور اسی لیے یہ موضوعات رکھے جاتے ہیں۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ یہ بات ہم بیان کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس بات کو، لیکن دوسری باتوں سے تھوڑا صرف نظر کرتے ہیں، تھوڑا ادھر بھی دیکھیں کہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹوں کو مکمل نصیحت کرتے ہیں، بیٹے کو مکمل بات سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یاد رکھو کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، بچوں صلاح کو قائم رکھنا، صلاح کے اوپر جمے رہنا، صلاۃ پڑھنا، اور بیٹو یاد رکھو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، خیر کی طرف لوگوں کو بلائے رہنا، خاموش نہ ہونا، خیر کی طرف بچوں بلاتے رہنا لوگوں کو۔ یہ بلانے والے کی خیر ہوتی ہے، جو کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے یہ اس کی اپنی بھی خیر ہے، دوسرے تو خیر ہوگی، اس خیر سے مستفید ہوں گے، اس کی اپنی بھی خیر ہے۔ وگرنہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی برائی یہ تھی جس وجہ سے وہ ضلالت کا شکار ہوئی تھی، وہ قوم کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، اچھائی کی طرف بلاتے تھے، پھر بند ہو گئے تھے، روکنا بند ہو گئے تھے، برائی کو دیکھتے تھے گزر جاتے تھے۔ پہلے ابتدائی سٹیج ان کی یہ تھی، پہلے دیکھتے برائی کو گزر جاتے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ وہاں پر بیٹھنا شروع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ بھی انہی برائیوں کے اندر
لت پت ہو گئے۔ لہٰذا لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بیٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے، اچھائی کی طرف بلانا ہے، کہ بیٹو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ جب حق بات کی دعوت دیں گے، جب حق بات کو بیان کریں گے، مصیبت آ سکتی ہے، مشکل آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ساتھ دست درازی کرے، کوئی آپ کے ساتھ زبان درازی کرے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرے، تو صبر سے کام لینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیٹا لوگوں سے گال نہ پھلانا، نصیحت کر رہے ہیں اخلاقیات کا درس دیتے ہوئے، اکڑ کر نہ چلنا، بچے اکڑ کر نہ چلنا، اور کسی ترانے والے خود پسند کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ آواز کو نیچی رکھنا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، اونچی آواز گدھوں کی سی آواز ہے، اور بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ سبق، یہ درس، اور ایک خاندان آپ کو ملے گا، مسلم خاندان، مسلم گھرانہ آپ کو ملے گا، آل عمران کے نام سے۔ یہ بھی ایک معروف سورہ ہے، قرآن کی بڑی سوروں میں سے یہ تیسری بڑی سورہ ہے۔ اس کی آیات زیادہ ہیں، پہلی کے بعد سورہ شعراء ہے، پھر سورہ آل عمران ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا نام آیا، اور یہ نام قیامت تک قائم رہے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مسلم گھرانہ، مسلم خاندان ہے، اور یہ واضح و نصیحت اس خاندان کے اندر موجود ہے۔ آل عمران میں عمران رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان، اس آل کے اندر جس کا قرآن میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے، ان کے 3 خواتین ہیں، 2 مرد ہیں اس آل کے اندر جس کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں ایک ان کی بیٹی مریم علیہ السلام ہے، اور دوسری ان کی بیوی ہیں، اور تیسری ان کی مریم علیہ السلام سے بڑی بیٹی ہیں جو یحییٰ علیہ السلام کی والدہ، زکریا علیہ السلام کی بیوی، اور 2 ان کے نواسے ہیں جن میں ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے یحییٰ علیہ السلام ہے۔ یہ ان کا خاندان ہے۔ اور یاد رہے کہ آل ان کے لفظ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے، ان کی آل ماننے والے، اس لیے یہ لفظ جوڑا جاتا ہے۔ آل فرعون کا لفظ آپ کو جیسے ملے گا، فرعون کو ماننے والے، آل محمد، محمد کو ماننے والے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں مشغول ہیں، رکوع کرتی ہیں، سجود کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہے۔ ایک نوخیز لڑکی ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے، اور اس کا یہ عمل، یہ عبادت گزار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو یاد کرنا ہے اس کا، یہ اس کی تربیت ہے اس کے پیچھے۔ جب زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں وہاں پر کھانا موجود ہے، ان کو کفیل بنایا گیا ہے، لیکن وہ وہاں پر کھانا موجود دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مریم یہ تمہارے پاس کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم علیہ السلام کہتی ہے کہ ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آتا ہے، اور واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ان کی عبادت گزاری، اور یہ پاک دامنی، اور یہ دعوت دین، اور یہ توحید پہ قائم رہنا تربیت ہے اس کے پیچھے۔ اس کے پیچھے ان کی ماں ہیں جن کا ذکر آپ کو ملے گا، جس وجہ سے آل عمران آیا نام کے عمران کی عورت نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مانگی اور دعا کی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، جب حاملہ ہوئی، یا اللہ میں اس کو تیری نظر کروں گی، میں دین کے کاموں پہ اس کو لگاؤں گی۔ آپ دیکھیں پیدائش سے پہلے زکریا علیہ السلام بھی یہاں پر جب مریم علیہ السلام کا یہ عمل دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ذریۃ طیبہ کی، کہ مجھے پاک طیب اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ تو پیدائش سے پہلے ہی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور دعا کی تھی ان کی والدہ نے، اور یہ پیدا ہوئی ہیں۔ اور پھر جب یہ دیکھا کہ بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ چونکہ عالم الغیب نہیں ہوتا کوئی، کہ یہ تو بیٹا نہیں بیٹی ہے، اور یہ بیٹوں کی طرح سے نہیں ہوتا اللہ، لیکن میں اس کو بھی تیرے کام کے لیے مختص کرتی ہوں۔ یعنی مریم علیہ السلام کی تربیت والدہ کرتی ہیں۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں ان کے نواسے ہیں جن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے تاریخ کے اندر۔ تاریخی واقعات صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر ملتا یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام ایک بادشاہ کے پاس ناچنے والی ایک ناچی ہے، اور اس کو اس کا وہ رقص بھلا لگا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ مانگ کیا مانگتی ہے۔ اور اب اس ناچنے والی خاتون کی تربیت اس کی ماں نے کی ہے، اس نے کچھ نہیں مانگا ہے، مال مول نہیں مانگا ہے، اس کی بھی تربیت ہے، پیچھے تربیت اس کی جا رہی ہے۔ کہتی ہے کہ میں ماں سے پوچھتی ہوں، ماں کے پاس گئی ہے پوچھنے کے لیے، اور ماں نے آگے جو سکھلایا ہے، سکھلایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، آگے نسلیں اس کے اوپر چلتی ہیں۔ ماں جو ہے بیٹی سے کہتی ہے کہ یحییٰ کا سر مانگ لے۔ اب اس تربیت کے نتیجے میں اس نے سر مانگ لیا ہے پیغمبر کا، اور پیغمبر نے اپنے ماں باپ اور اپنے پوری خاندان، مسلم خاندان کے تربیت اور ماحول کے نتیجے میں اللہ کی راہ میں اپنا سر پیش کر دیا ہے۔
اسی طرح آپ کو ملے گا ایک اور آل یاسر کے نام سے بڑی معروف آل ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر یہ بات پھیلائی ہے اور اس کے اندر یاسر رضی اللہ عنہ جو ہے ایمان لے کے آئے ہیں. اور یاسر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کی تربیت کی ہے, اپنے گھر والوں کو اس کے اوپر لگایا ہے, جمایا ہے. اور آپ کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہا, آپ سب ان کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے, پہلی شہید خاتون ہے اسلام کی. اب یہ ایمان کے اوپر ایسی جم گئی ہیں کہ ابو جہل نے بے دردی کے ساتھ شرمگاہ کے اوپر نیزہ مار کے شہید کیا ہے. یہ تربیت کا نتیجہ ہے شوہر کی. اور آگے بیٹا ہے, ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے عمار رضی اللہ عنہ کے باپ کو بھی اب شہید کر دیا گیا ہے, یاسر رضی اللہ عنہ کو, اور بیٹے کو بھی پانی میں غوطے دیے جا رہے ہیں شہید کرنے کے لیے. اور بالآخر اس کو کہا جا رہا ہے بیٹے کو عمار کو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں برے کلمات کہو, اور وہ کہتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس اور بات کو بیان کرتے ہیں. کہیں الگ نہیں دوڑ گئے, جماعت کو چھوڑ کے کوئی الگ ٹھکانہ نہیں بنا لیا, بلکہ پیغمبر کے پاس آئے ہیں اور اس غلطی کا اعتراف کیا ہے. پیغمبر علیہ السلام پہ آیات نازل ہوئی ہیں ایمان پہ استقامت کی, اور ان کے ایمان کی خیر کی قبولیت کا ذکر کیا گیا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کو ملے گی ہنسا رضی اللہ عنہ. یہ بھی ایک ایسی خاتون تھی جن کے 4 جوان بیٹے تھے. 4 جوان بیٹوں کو جنگ موتا میں نصیحت کرتی ہیں بھیجتے ہوئے کہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا تھا, میں نے تمہارے باپ کے رسوا نہیں کیا تھا, تم چاروں ایک باپ کی اولاد ہو, اور دیکھو تم مجھ کو رسوا نہ کرنا, تم میدان قتال کے اندر پیٹھ نہ موڑنا, وہاں پر جمے رہنا. ماں بیٹوں کو نصیحت کرتی ہے, اور بعد میں یہی ماں فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ میں 4 شہید بیٹوں کی ماں ہوں. اور حارثہ ابن سراقہ, حارثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس روتی پیٹتی ہوئی آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول, میرا بیٹا اگر جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی, اور اگر وہ کہیں اور ہے تو آپ دیکھیں میں کیا کرتا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جنگ کے بعد سراقہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ پیچھے چند افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور وہاں پہ غیبی طور پہ کوئی تیر آیا ہے, ان کو لگا ہے اور وہ شہید ہوئے ہیں. تو لوگوں نے اب یہ کہا ہے کہ یہ تو جنگ میں یہ شہید نہیں ہوئے کیونکہ جنگ تو ختم ہو گئی تھی, یہ جنگ کے بعد کا معاملہ ہے. تو یہ اس وجہ سے پیٹتی ہوئی آئی ہیں اور کہا کہ اگر آپ بتائیں کہ وہ جنت میں ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو, جنت ایک ہے, اس کی تو 100 سے زائد درجات ہیں, اور تمہارا بیٹا تو جنت الفردوس کے اندر ہے. اور پھر اسی طرح آپ معاذ اور معوذ کو دیکھیں, یہ 2 بچے تھے, اس کے پیچھے تربیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھٹی دھونکنے والے کے پاس بیٹھتا ہے سیاہی لے کے اٹھتا ہے, اور جو عطر بیچنے کے والے پاس بیٹھتا ہے وہ خوشبو لے کے اٹھتا ہے. یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. وہ 2 بچے جو معاذ اور معوذ تھے, اور وہ جنگ بدر کے اندر وہاں پہ انتخاب کے لیے گئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس, اور بڑے کا انتخاب ہو گیا ہے اور چھوٹے کا نہیں ہوا ہے, چھوٹا ہے. اور وہ چھوٹا اب نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں اس سے طاقت میں زیادہ ہوں, اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو کشتی کرا لیں ہماری. اور پھر اللہ کے رسول تو بھانپ گئے, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کشتی ان کی کروائی گئی اس انتخاب کے لیے کہ اب جنگ کے لیے کون جائے گا. جنگ, آپ پتہ ہے جنگ کیا چیز, حرب کیا چیز ہوتی ہے. وہاں جو ہے سر اچھلتے ہیں, وہاں جسموں سے خون کے فوارے نکلتے ہیں, وہاں لاشیں تڑپتے ہیں, وہ جنگ ہوتی ہے. اور بچے تو خون سے ڈرتے ہیں, لیکن تربیت ایسی تھی, پیچھے ماحول ایسا تھا, پیچھے سمجھانے والے ایسے تھے, عمل کرنے والے ایسے تھے, لہٰذا ان کی کشتی کروائی گئی ہے. اور چھوٹے نے کہا کہ بھائی آپ کا انتخاب ہو گیا ہے, آپ میرے زیر آ جائیں تاکہ اللہ کے رسول مجھے بھی منتخب کر لیں. اور اللہ کے رسول نے ایسا ہی ہوا ہے, ان کا بھی انتخاب کر لیا ہے. اور پھر ان کی صغر سنی کا اندازہ لگائیں کہ عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے سے پکارتے ہیں چچا, میدان کے اندر چلے گئے ہیں, جنگ جاری ہو گئی ہے, پکارتے ہیں چچا, اور چچا عبد الرحمن پیچھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے آواز سنی لیکن مجھے پیچھے کوئی نظر نہ آیا. آواز تو سنی, پیچھے مجھے کوئی نظر نہ آیا. اور جب میں نے نیچے دھیان کیا تو 2 بچے ہیں. اندازہ کرے بچوں کی عمر کتنی ہے, بچوں کے قد کتنے ہیں, بچوں کا جذبہ اور شوق کیسا ہے کہ وہ وہاں پر, اور ان کی ٹکر کس کے ساتھ ہے. یہ بھی یاد رکھے کہ وہ ظالم جس نے سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ پہ نیزہ مار کے شہید کیا تھا, یہ بچے اس سے ٹکرائے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ چچا بتائیے وہ کون ہے جو نبی علیہ السلام کو برا بلا کہتا تھا, نبی علیہ السلام کو متعلق غلط کلمات کہتا تھا, ہماری محبت بھی ہمارے نبی سے ایسی ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گھوڑے پر سوار ہے, اونچے شملے والا, سرخ رنگ والا, وہ جو لوگوں کو
کمان دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، وہ ابو جہل ہے۔ اور پھر وہ گئے ہیں، بچے ہیں چھوٹے، وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے تھے گھوڑے کے اوپر سوار تک، اور نیچے سے وار کیا ہے، پنڈلی کے اوپر پنڈلی زخمی کی ہے اور وہ گر پڑا ہے، اور یہ بچے ہی اس کی موت کا سبب بنے ہیں۔ یہ پیچھے ماحول ہے، یہ تربیت کا اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ آپ دیکھیں، یا عائشہ تو، اے عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا عائشہ تو یا کی محقرات الذنوب، اے عائشہ معمولی سے معمولی گناہوں سے بھی بچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی بھی باز پرس ہوگی۔ مسند احمد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کی ایسی تربیت کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دیگر بیویاں، جتنی بیویاں ہیں، صفیہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا لکھنے پڑھنے سکھلانے کا، اور بھیجا ان کو شفا بنت عبداللہ بن عدویہ کے پاس، ابو داؤد کتاب طب کے اندر، کہ وہاں جاؤ اور لکھو پڑھو، وہاں پر سیکھو۔ اپنی بیوی کو وہاں پہ لکھنے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اور بیوی وہاں سے علم حاصل کیا ہے، اور دین کا علم تھا، دین کا علم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوپر دین کا علم فرض کیا گیا ہے۔ تو یہ تربیت ہم نے کرنی ہے اپنی اولاد کی، اپنی ازواج کی، اپنے بچوں کو اجتماعات سے جوڑنا ہے اور بار بار کہنا ہے، اور خود بھی آنا۔ جب ہم نہیں آئیں گے بچے نہیں آئیں گے کبھی بھی، جب ہم صلاۃ نہیں پڑھیں گے بچے نہیں پڑھیں گے، یا آپ کے کہنے کا اثر نہ ہوگا۔ جب ہم عمل نہیں کریں گے بچے نہیں کریں گے، یا آپ کے کہنے کا اثر نہ ہوگا اگر ہم نہ کریں گے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے میری بیوی لمبے ہاتھوں والی ملے گی۔ یہ تربیت کا اثر تھا۔ بیویاں کہتی ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے کس کے ہاتھ لمبے ہیں، اور زینب رضی اللہ عنہ جب وفات پائی تو ہم جان گئیں کہ اس سے مراد صدقہ کرنے والی، صدقہ کرنے والیاں اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ اپنی جان کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ پھر ایک مانگنے والی آتی ہے، اس کو ایک کھجور دیتی ہیں، غربت ہے، اور وہ مانگنے والی اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنی 2 بچیوں کو دیتی ہے جو بچیاں ساتھ موجود تھیں، اور وہ بچیاں کھا لیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بیان کرتی ہیں ساری بات، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بچیاں کل قیامت کے دن جہنم کے آگے اوڑ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی۔ یہ بچوں کی تربیت اسلام کے اوپر، تربیت اگر اسلام کے اوپر ہو تب یہ جا کے، وگرنہ یہ یا تو باعث خیر بن جائیں گے یا باعث شر بن سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ دعا پیش کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ ہماری تربیت کی وجہ سے ہوگا، وگرنہ شر کا باعث۔ اور ان کے لیے بھی آپ دیکھیں ارشاد فرمایا گیا سورہ زمر کی 15 نمبر آیت میں کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامت، کہ خسارے میں پڑنے والے لوگ ہیں جنہوں نے کل قیامت کے دن ذالک هو الخسران المبین اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم جو ہیں اصحاب مارج کی طرح سے ہو جائیں۔ اگر ہم یہ عمل نہ کریں تو اصحاب مارج کو آپ جانتے ہیں کہ جو وہاں کھڑے ہوں گے، آج ہم بے پرواہی لاپرواہی کریں اور نا پرواہ کریں اپنی اولاد کی، اہل و عیال کی، تو پھر وہاں پہ مارج کے اندر یہ کہ شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یا اللہ میری بیوی کو لے لے، اس کو جہنم میں ڈال دے، میرے بنی میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے، اور سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے، میری جان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ بالآخر اس کے بعد یہ ہوتا ہے اگر ہم اس کے اوپر تدبر اور تفکر اختیار نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کے اوپر سارے بھائی اس کے اوپر متفق ہو کے اور اس کو ہم ہنگامی بنیادوں پہ اس کام کو جاری کریں کہ اپنے اہل و عیال سے لے کے اپنے ساتھیوں تک اجتماعیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ یہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں لاہور کے ساتھی سما جائیں، لیکن آج ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ ہم جو موجود ہیں یہ ہماری سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے کہ ہم ہی موجود ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو دوسروں کو آگے جا کے ترغیب دے۔ یاد رکھیں مسلم کتاب الامارہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ کلکم راع کلکم مسئول، تم سارے کے سارے امیر ہو، تم سارے کے سارے مامور ہو، سارے کے سارے۔ اور امیر کون ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا امیر چرواہے کی مانند ہے، امیر کی مثال چرواہے کی ہے۔ صرف لکھ دینا، صرف اعلان کر دینا یہ امیر کی ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ ہم بھی امیر اس کے اندر شامل ہیں، ہم سارے امیر ہیں۔ فرمایا گیا تم سارے کے سارے، عورت جو ہے اپنے شوہر کے مال و اسباب کی امیر ہے، اور غلام جو ہے اپنے مالک کے مال و اسباب کا امیر ہے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے ان تمام کو چرواہے کی طرح سے گھیر کے رکھنا، اجتماعیت کے ساتھ جوڑ کے رہنا۔ ایک جو ہے وہ دوسرے کو کہے، دوسرا تیسرے کو کہے، تب یہ اجتماعیت پروان چڑھتی ہے جیسے چڑھی تھی۔
اللہ तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस्लाम के ऊपर जमने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुमिनात।